السلام علیکم دوستو، میں آپ کو پرفیکٹ ویب سولوشنز کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام عمران قاسم ہے اور میں پرفیکٹ ویب سولوشنز کی طرف سے آپ کے لیے ایک ورڈ پریس کی سیریز لایا ہوں، جس میں ہم بگنر سے سٹارٹ کریں گے اور ایڈوانس لیول تک جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا دوسرا ٹیوٹوریل۔ ڈیش بورڈ اوپن کرنے کا طریقہ ہے کہ یہاں پہ لکھیں گے ہم لوکل ہوسٹ سلیش، ہم نے نام رکھا تھا WP بگن سلیش WP ایڈمن لکھیں گے ہم اور انٹر پریس کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہ لاگ ان ونڈو اوپن ہو جائے گی ورڈ پریس کے ڈیش بورڈ کے لیے۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا ایڈمن رکھا تھا یوزر نیم، اور پاسورڈ میں ہم نے پاکستان رکھا تھا۔ تو اس کو میں لاگ ان کرتا ہوں تو یہ آپ کے پاس ڈیش بورڈ اوپن ہوا تھا۔ آخری ویڈیو جب ہم نے ختم کی تھی یہاں پہ پارٹ 1 والی، تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس پہ ماؤس ہوور کریں اور وزٹ سائٹ پہ رائٹ کلک کر کے اس کو اوپن نیو ٹیب کر لیں، تاکہ آپ کو لائیو سائٹ جو آپ نے کریٹ کی، لائیو میں کہہ رہا ہوں، مطلب جو آپ نے لوکل مشین پہ ویب سائٹ، جو لوکل کمپیوٹر پہ ویب سائٹ بنائی ہے، وہ آپ کو نظر آ جائے۔ تو یہ ہماری، جس میں آپ کو کچھ ڈاٹا بھی تھوڑا سا ہیلو ورلڈ نظر آ رہا ہوگا، سائڈ بار نظر آ رہی ہوگی، نیچے پراؤڈلی پاورڈ بائی ورڈ پریس لکھا ہوا ہے۔ تو اس کو ابھی ہم نہیں ڈسکس کریں گے۔ ہمارا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ کہ اس پینل کو، ایڈمن پینل کو آج ڈسکس کریں گے، کچھ جتنا پاسبل ہو سکا 20-25 منٹ میں، کیونکہ میری کوشش ہے کہ میرا ہر ٹیوٹوریل 20 سے 25 منٹ کا ہو، اس سے زیادہ نہ ہو تو اچھا ہے۔ تو اس لیے باقی باتیں چھوڑیں، سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں اس ڈیش بورڈ کو۔ جب آپ لاگ ان ہوتے ہیں تو آپ کے پاس جب یہاں پہ ڈیش بورڈ آتا ہے تو یہ کیا چیز ہے؟ تو اس اسکرین میں سب سے ٹاپ پہ آپ کو جو نظر آئے گی وہ ٹول بار ہے۔ اس کو ٹول بار کہتے ہیں۔ یہاں پہ اکثر شارٹ کٹس بنے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، جو بھی کسی پلگ ان یا تھیم کی مدد سے ہوں گے۔ جیسے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک ڈبلیو کا آئیکن بنا ہوا، WP بگنر، اور یہ نیو کا آئیکن بنا ہوا ہے۔ کوئکلی آپ پوسٹ، میڈیا پیج یوزر کریٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ کمنٹس 0 نظر آ رہے ہیں، تو کوئی بھی اگر نیا کمنٹ ہوگا تو یہاں پہ وہ کاؤنٹ کر کے بتائے گا کتنے کمنٹس ہیں۔ اور یہ آپ کا یوزر نیم جو بھی ابھی لاگڈ ان ہے۔ تو یہ تھی آپ کی ٹول بار۔ اب اس کے فوراً بعد نیچے ایک ہڈن ٹول بار بھی ہے، جس کو آپ یہاں پہ کلک کرنے سے، اسکرین آپشن پہ کلک کرنے سے آپ اس کو اوپن اور کلوز کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپشن ہے یہ ہر مینیو میں اویلیبل ہے۔ یہ لیفٹ سائڈ پہ جو آپ کو بار نظر آئے یہ مینیو بار ہے۔ یہ آپ کے مینیوز ہیں جس کی مدد سے آپ مختلف پوسٹ یا پیجز، جیسے کہ آپ نام سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے اوپر ڈیش بورڈ ہے، اس ڈیش بورڈ کے اندر ہمارے پاس 2 مینیوز ہیں، ہوم اور اپڈیٹس۔ اس کے بعد پوسٹس ہے، پھر میڈیا ہے، پیجز ہیں، کمنٹس ہیں، اپیرنس ہے، پلگ انز ہے، یوزرز، ٹولز، سیٹنگز ہیں۔ تو یہ کولیپس مینیو، اس پہ آپ کلک کر کے اس کو بالکل چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، یہ واپس اس کو لا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس اسکرین آپشنز ہیں، یہ ہر اس مینیو میں ڈفرینٹ آپ کو ملیں گے۔ یہاں پہ یہ اسکرین آپشن تو یہی ہوگا، لیکن اس کے اندر جو مینیوز ہیں یہ ڈفرینٹ ہوگی۔ جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہے ایٹ اے گلانس، مطلب اس کو ایک اوور ویو، ایز این اوور ویو اگر آپ اس کو دیکھیں کلک کریں تو یہاں پہ یہ جو ایٹ اے گلانس ہے کہ آپ کے پاس کرنٹلی کتنی پوسٹ ہیں، کتنے پیجز ہیں، کتنے کمنٹس ہیں، اور آپ کون سا ورڈ پریس رن کر رہے ہیں، کون سی تھیم رن کر رہے ہیں، اور یہ سرچ انجن انکریجڈ ہے یا ڈسکریجڈ ہے، آپ کو لکھا ہوا یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہاں سے آپ اس اسکرین پہ آپ اگر دیکھیں غور کریں تو آپ کو یہاں پہ یہ ایرو بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ اس کو کولیپس اور ایکسپینڈ کرنے کے لیے ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو ویلکم ٹو ورڈ پریس میں ڈسمس لکھا ہوا آ رہا ہوگا۔ اس کو میں اگر کلک کر دوں تو آپ کی وہ جو ونڈو ہے وہ کلوز ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اس کو دوبارہ لانا ہے تو آپ کو اسکرین آپشنز میں جانا ہوگا اور یہاں پہ ویلکم پہ کلک کریں گے تو وہ ونڈو دوبارہ آ جائے گی۔ اب وہ کہتا ہے کہ ویلکم ٹو ورڈ پریس، وی ہیو اسمبل سم لنک ٹو گیٹ یو اسٹارٹڈ۔ تو میں نے کہا کہ نیکسٹ اسٹیپس کیا ہیں اور مور ایکشن، مطلب آپ نے انسٹال کر لیا ورڈ پریس، اور اب آپ نے پہلا نیکسٹ اسٹیپ آپ کا کیا ہونا چاہیے انسٹالیشن کے بعد؟ جب آپ ڈیش بورڈ پہ آ جائیں تو اس کا پہلا اسٹیپ، نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ گیٹنگ اسٹارٹیڈ، کسٹمائز یور سائٹ کرنا ہے آپ نے، اور چینج یور تھیم کمپلیٹلی یہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ نیکسٹ اسٹیپ کے طور پہ رائٹ یور فرسٹ بلاگ پوسٹ، ایڈ این اباؤٹ پیج، ویو یور سائٹ۔ اگر آپ ویو یور سائٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ والا پیج اوپن کر دے گا۔
اور مور ایکشن میں مینیج ویجٹس اور مینیوز، یہ میں آپ کو ٹائم کے ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا. ٹرن کمنٹس آن اور آف، لرن مور اباؤٹ گیٹنگ اسٹارٹیڈ، یہ آپ کو لے جائے گا ورڈ پریس کی ویب سائٹ پہ. تو اس کو ہم ڈسمس کر دیتے ہیں. اسی طرح ایٹ اے گلانس میں آپ کو یہ بھی انفارمیشن ہے. کوئک ڈرافٹ، آپ کوئکلی کوئی بھی پوسٹ کریٹ کرنا چاہیں تو آپ یہاں پہ کوئکلی ٹائٹل اور اس کا ڈیٹا لکھ کے آپ سیو ڈرافٹ کر لیں، وہ اس پوسٹ سیو ہو جائے گی، بعد میں آپ اس کو پبلش کر سکتے ہیں. تو اسی طرح آپ کو ورڈ پریس کی لیٹسٹ نیوز یہاں پہ نظر آئیں گی کہ اس وقت ورڈ پریس کمیونٹی میں کدھر جا رہی ہے. تو یہ دیکھیں جو لیٹسٹ نیوز ہے، ورڈ پریس 4.7 دسمبر 2006 کی نیوز ہے یہ. تو اسی طرح آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں کہ ریسنٹلی پبلش جو آپ نے پوسٹ بنائی ہیں، وہ ریسنٹ کمنٹس کون سے آئے ہیں آپ کی ویب سائٹ پہ. اور اگر آپ کمنٹس پہ ہوور کریں گے، جیسے ماؤس اس پہ لے کر آئیں گے جیسے، تو آپ کو کچھ آپشن ملیں گے. اس کو ان امپروو کر سکتے ہیں، اس کو رپلائی کر سکتے ہیں، ایڈٹ کر سکتے ہیں، اس کو ایز اے اسپام رجسٹر کر سکتے ہیں کہ یہ اسپام ہے، ٹریش کر سکتے ہیں اور ویو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہاں پہ اپنی پینڈنگ پوسٹ، مطلب یہ پینڈنگ کمنٹس، اپرووڈ کمنٹس، اسپام کمنٹس، ٹریش، وہ بھی آپ مطلب اگر میں یہاں پہ اسپام پہ کلک کرتا ہوں اسپام میں، تو یہ آپ کو ادھر اسپام میں لے جائے گا کہ یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی کمنٹ اسپام کا نہیں ہے. واپس ڈیش بورڈ پہ آتے ہیں تو یہاں سے آپ یہ ساری ڈسیبل کر سکتے ہیں. یہ لیں، یہ ڈسیبل ہو گیا. یہاں پہ ڈریگ باکسز ہیئر، آپ یہاں پہ باکسز ڈریگ کر سکتے ہیں، کوئی اور باکس لگانا چاہیں تو میں یہ لگا دیتا ہوں کوئک ڈرافٹ ورڈ پریس نیوز. یہ لیں، یہ واپس آ گئے سارے. تو یہ تو تھا ڈیش بورڈ. اس کے بعد اپ ڈیٹس کو دیکھتے ہیں. اپ ڈیٹس بیسیکلی جب آپ نے کوئی پلگنز یا تھیمز انسٹال کیے ہیں اگر، تو اگر ان کی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ اس کو چیک کرتا رہتا ہے کہ یہ بتا رہا ہے کب اس نے چیک کیا اس کو. یو ہیو لیٹسٹ ورژن آف ورڈ پریس فیوچر سیکورٹی اپ ڈیٹ ول بی اپلائڈ آٹومیٹکلی. اگر آپ نے اس کو ری انسٹال کرنا ہے تو ری انسٹال نو، پلگ انز آل اپ ٹو ڈیٹ، تھیمز آل اپ ٹو ڈیٹ. تو یہ ہم نے چونکہ فریش انسٹالیشن کی تھی پریویس ٹیوٹوریل میں، تو آف کورس ایوری تھنگ از اپڈیٹڈ. تو جیسے ہی ہم آگے بڑھتے جائیں گے اس دوران اگر کوئی اپ ڈیٹ آئی تو ڈیفینیٹلی وہ یہاں اپ ڈیٹس کی ٹیب میں آپ کو، اور یہاں پہ اوپر نوٹیفیکیشن بھی آئے گا اس بار پہ جس کو میں نے ٹول بار کہا تھا، اس پہ آپ کو وہ نظر بھی آئے گا نوٹیفیکیشن. تو یہ تھا اس کا ڈیش بورڈ. اب آتے ہیں پوسٹ پہ. پوسٹ پہ آپ کلک کریں تو پوسٹ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو ایک آپ کو نظر آئے گی ہیلو ورلڈ، اور اگر آپ فرنٹ اینڈ ویو کریں تو یہاں پہ بھی آپ کو ہیلو ورلڈ نظر آ رہی ہے. تو یہ آپ کی مین پیج ہے. ہم بعد میں دیکھیں گے کیسے ہم اس کو ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کا پیج لگا سکتے ہیں. فی الحال جب بائی ڈیفالٹ آپ ورڈ پریس انسٹال کرتے ہیں تو یہ جو پوسٹس آپ کے پاس جتنی لیٹسٹ پوسٹس ہوتی ہیں نا، وہ پوسٹ یہاں پہ شو کریں. فار ایگزامپل میں یہاں پہ کوئکلی ایک اور ایڈ نیو پہ کلک کرتا ہوں، اندر پوسٹ، اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں دس از مائی اندر پوسٹ فار ڈمی، پوسٹ آف ڈمی ان ڈیٹا. اتنا میں لکھ کے اس کو میں پبلش کر دیتا ہوں. اچھا، اب ایڈ نیو کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا کیا. اب ہم ادھر آ ہی گئے ہیں تو ایڈ نیو میں جو اوپر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹائٹل. اس میں جو بھی آپ پوسٹ کو ٹائٹل دیتے ہیں وہ یہاں پہ جیسے یہ ہیلو ورلڈ ہے یہ نظر آتا ہے ادھر ٹائٹل ہے. اور اس کے بعد باری آتی ہے پرما لنک. پرما لنک بیسیکلی ہر پوسٹ کے پاس ایک لنک ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ اس پوسٹ کو ویو کر سکتے ہیں. جب آپ بائی ڈیفالٹ پوسٹ بناتے ہیں تو اس کا پرما لنک آٹومیٹک جنریٹ ہو جاتا ہے جس کو آپ خود اپنی مرضی سے ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ وہ آٹومیٹک ہو تاکہ کنفلکٹ نہ آئے، آپ کی جو پریویس پوسٹ ہیں اس کے ساتھ کوئی کنفلکٹ نہ آئے. تو یہ ہم نے یہاں پہ یہ ڈمی ڈیٹا لکھا. اس کے بعد ہم نے اس کو پبلش کریں گے. پبلش کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا، سوری میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جانا پڑا تو اس وجہ سے میں مجھے فارگٹ کہ کہاں پہ تھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے. تو یہاں پہ آپ کو یہ ٹائٹل بار، یہ اس کے سلگ اس کو بولتے ہیں. تو بیسیکلی یہ یو آر ایل ہوتی ہے جا کے اگر آپ ڈائریکٹلی، مطلب میں اگر یہ پوسٹ ڈائریکٹلی دیکھنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ پورا یہ پاتھ
लिखूँगा 2017 0 मतलब लोकल हो WP पिन 2017 01 06 अनदर पोस्ट। तो ये पोस्ट जो भी इसमें डाटा होगा वो नज़र आ जाएगा। ये आपका एडिटर है और ये इसकी स्टाइलिंग है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो और ज़्यादा स्टाइलिंग आपको मिलेगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, टाइटल है ये, तो इसको मैं यहाँ से इसको H2 टैग दे देता हूँ, ये H2 हो गया। इस तरह इसको मैं पैराग्राफ, ये बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ ही है, तो ये टाइटल बन गया। इसको मैं यहाँ से सेंटर लाइन कर सकता हूँ, इसको भी सेंटर लाइन कर सकता हूँ। तो हम इसमें ये, जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं तो सेम लाइक दैट आप यहाँ पे अपने जो है वो टाइपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इमेजेस वगैरह भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐड मीडिया का ऑप्शन नज़र आएगा। इसके अलावा इस एडिटर के दो मोड होते हैं, एक को इसको विजुअल मोड कहते हैं और एक को टेक्स्ट मोड कहते हैं। अगर तो आपको HTML CSS वगैरह आती है तो हम टेक्स्ट मोड में जाएं और यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर लें अपने, जिस तरह भी आपने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। CSS क्लासेस लगा के, स्टाइलिंग लगा के आप कर सकते हैं। अगर आपको CSS नहीं आती तो आप ये वाला जो एडिटर, विजुअल एडिटर है, इससे का एडवांटेज ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड, राइट साइड पे जो नज़र आ रहा है पब्लिश, तो इसकी मदद से आप मुख्तलिफ मोड में इसको पब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि इसको सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं। अभी करंट स्टेटस का ड्राफ्ट है, मतलब आप जब पोस्ट बना रहे होते हैं और पब्लिश पे क्लिक नहीं किया होता तो वो ड्राफ्ट होता है और ड्राफ्ट विजिबल नहीं होता एंड यूज़र्स को। मतलब अगर आप लाइव अपनी साइट पे हैं और इसको एडिट कर रहे हैं तो ये अगर तो ड्राफ्ट है तो विजिबल नहीं होगा, लेकिन अगर इसका स्टेटस पब्लिश है यहाँ पे तो वो इसको आप क्लाइंट जो है, जो एंड यूज़र है और सर्वर भी लाइव सर्वर है तो उसको व्यू कर सकता है। अभी हम लोकल मशीन पे हैं, मुझे पता है अगर मैं इसको पब्लिश भी कर दूं तो कोई भी नहीं देखेगा इसको, मेरे अलावा ना कोई देख सकता है, तो मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो अब ये पोस्ट पब्लिश होगी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी साइट पे, उसको रीलोड करता हूँ तो ये देखें अनदर पोस्ट ऊपर आ गई। उसके बाद हेलो वर्ल्ड नीचे आ गई और यहाँ पे इसकी डेट कब मैंने 6 जनवरी 2017 को इसको 17 को मैंने इसको पोस्ट किया। इस तरह अगर मैं न्यू पोस्ट बनाता जाऊँगा, क्रिएट करता जाऊँगा तो वो यहाँ पे आती जाएंगी जितनी भी, जिस तरह भी बना। एक लिमिट होगी, उसके बाद ये पेजिनेशन, पेजिंग स्टार्ट, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा इसको समझने का, इसमें भी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे कि स्क्रीन ऑप्शन है, हेल्प, डेफिनेटली मतलब हेल्प है। किसी किस्म की आप हेल्प लेना चाहे तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं इसी से रिलेटेड। तो स्क्रीन ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए पिछली दफ़ा जब हमने डैशबोर्ड पे जो लास्ट टाइम मतलब हमने डैशबोर्ड में स्क्रीन ऑप्शंस को देखा था तो उसमें डिफरेंट ऑप्शंस थे। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे, फॉर्मेट, कैटेगरीज, टैग्स, फीचर्ड इमेज, एक्सेप्ट, सेंड ट्रैक बैक्स, कस्टम फील्ड, डिस्कशन, कमेंट्स। तो ये हमारे पास डिफरेंट चेक बॉक्सेस आ रहे हैं जो टिक्ड हैं, इसका मतलब है वो अनेबल्ड हैं। जैसे मैं फॉर्मेट को क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ से कैटेगरीज के ऊपर एक ऑप्शन था फॉर्मेट का, ये देखें फॉर्मेट, ये अब आ गया और ये चला गया। तो बेसिकली ये इसी तरह हाइड करने के लिए और शो करने के लिए कस्टम फील्ड्स, ये थोड़ा अभी एडवांस लेवल पे है। कस्टम फील्ड्स इसलिए होती हैं, कमेंट्स डेफिनेटली जो कमेंट्स से रिलेटेड होंगे यहाँ पे नज़र आएंगे आपको। स्लग आपको देखें यहाँ पे ये स्लग का ऑप्शन है, ऑथर का ऑप्शन है, ऑथर भी नज़र आएगा यहाँ पे। ये देखें ऑथर आ गया। अगर मैं स्लग को करता हूँ तो यहाँ पे आपको स्लग का भी आ गया, यहाँ से आप स्लग को चेंज कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है एडिट करने का स्लग का, तो हम इसको अनचेक करते हैं। फिर इसके बाद एक्सेप्ट, दो मोड होते हैं पोस्ट के, एक कंटेंट और एक एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कहते हैं बेसिकली शॉर्टर फॉर्म ऑफ अ पोस्ट, मतलब एक पोस्ट का जो थोड़ा हिस्सा, मतलब एक अगर आपकी एक पोस्ट 500 वर्ड्स की है और आप सिर्फ 20 30 50 40 शो करना चाह रहे हैं करेक्टर, ताकि पेज जो है, अगर एक पेज पे बहुत ज़्यादा पोस्ट हो और पूरे कंटेंट हर पोस्ट के शो हो रहे हो तो डेफिनेटली वो एक बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगी, अननेसेसरी स्पेस। और मे बी जो यूज़र आपकी साइट का वो स्क्रॉल करना पसंद ना करता हो इतना ज़्यादा तो वो उसको लीव कर देगा। तो इसके लिए हम एक्सेप्ट यूज़ करते हैं ताकि शॉर्टर फॉर्म उसकी नज़र आए कंटेंट की जो हम यहाँ पे टाइप करें और हमें
ریڈ مور کا بٹن آ جائے یا کچھ بھی، تو اس پہ کلک کر کے اس پوری پوسٹ کی، اگر وہ انٹرسٹڈ ہو اس پوسٹ کے بارے میں تو اس کو پڑھ سکے. تو آئی تھنک اتنا جان لینا کہ پبلش کرتے ہیں پوسٹ کو، پھر اس کے بعد ہم اس کو ویزیبلٹی کو بھی چینج کر سکتے ہیں، اسٹیٹس بھی چینج کر کے، پبلشڈ ہے تو اس کو ڈرافٹ بنا لے، یہاں پہ ہم پینڈنگ ریویو یا ڈرافٹ کر لیں. تو یہ اتنا انف ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے. اس کے بعد جو سب سے بیسک جو فرق ہے، اگر پیجز بھی ڈیفینیٹلی ٹوٹلی سیم ہے، لیکن پیجز اور پوسٹ میں ایک فرق ہے کہ پوسٹ جو ہوتی ہیں وہ ان کی کیٹیگریز اور ٹیگز ہوتے ہیں. اس میں کیٹیگریز اور ٹیگز دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایکسٹرا ہیں پیجز. یہ جو پیجز ہیں ان کے علاوہ، پیجز کو ہم اسٹیٹک پیجز بھی کہتے ہیں. تو یہ کیٹیگریز مطلب پوسٹ کو آپ کیٹیگریز اور ٹیگز میں بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. کیٹیگریز مطلب کہ آپ ایک کیٹیگری، مطلب آپ اگر پروگرامنگ کو پہ کوئی ویب سائٹ بنا رہے ہیں اور آپ نے کہا جی میں اس کیٹیگری کی پوسٹ صرف اس سے ریلیٹڈ کرنا چاہ رہا ہوں، مطلب میں پی ایچ پی کے لیے ایک علیحدہ کیٹیگری بناؤں گا، اے ایس پی کے لیے علیحدہ کیٹیگری، ایچ ٹی ایم ایل کی علیحدہ کیٹیگری ہوگی، اور اسی طرح سو آن سو فورتھ. سی ایس ایس کے لیے اب سی ایس ایس کی جو پوسٹ ہوں گی وہ سی ایس ایس والی کیٹیگری میں جائیں گی، ایچ ٹی ایم ایل والی جو پوسٹ ہوں گی وہ آپ ایچ ٹی ایم ایل والی کیٹیگری سلیکٹ کریں گے. تو اس طرح آپ ڈفرینٹ کیٹیگریز وہ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں بیسیکلی اپنے. اور اس کا بہت ایڈوانٹیج آ کے ہم دیکھیں گے کہ جب ہم مینیوز کریٹ کرتے ہیں تو کیسے ہم ان کیٹیگریز کو یوز کرتے ہوئے مینیو بنائیں گے، اور جب اس کیٹیگری پہ کلک کریں گے تو صرف اس سے ریلیٹڈ جتنی پوسٹ ہوں گی وہ آپ کو نظر آئیں گی. ایک بہت پلس ایڈوانٹیج ہے یہ پوسٹ کا ایز کمپیئر ٹو پیجز. لیکن پیجز کا اپنا ایک ایڈوانٹیج ہے. تو آپ کیٹیگریز ابھی آپ کو یہاں پہ ان کیٹیگرائزڈ نظر آ رہا ہوگا، آپ اس بٹن کو کلک کر کے ایڈ نیو کیٹیگری، نئی کیٹیگریز بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح ٹیگز. اچھا، کیٹیگریز اور ٹیگز میں بیسیکلی فرق اتنا ہی ہے کہ دو مختلف کیٹیگریز کی پوسٹ کے سیم ٹیگز ہو سکتے ہیں. میری بات آپ سمجھے ہوگے کہ آپ نے سپوز 4-5 کیٹیگریز بنائی ہیں، تو ان میں سے دو کیٹیگریز میں جو پوسٹ ہیں ان کے ٹیگز سیم ہیں. جیسے آپ نے پی ایچ پی کی کیٹیگری بنائی، آپ نے اس کی ایچ ٹی ایم ایل کی بنائی، آپ نے سی ایس ایس کی. تو بیسیکلی تو یہ تینوں ویب سے ریلیٹڈ ہے. تو اگر آپ کے ایک ٹیگ ہے ویب ڈیولپمنٹ کا، تو ان تینوں کیٹیگریز کی پوسٹ میں آپ ویب ڈیولپمنٹ کا ٹیگ لازمی ڈالیں گے، کیونکہ تینوں ریلیٹڈ ہیں ویب ڈیولپمنٹ سے. تو یہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے ٹیگز اور کیٹیگریز کا. ادروائز دے آر سیم، فنکشنالٹی سیم. مینیو بھی آپ اسی طرح ایڈ کریں گے. آپ ویب ڈیولپمنٹ کا جب ٹیگ بنائیں گے مینیو، وہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کیسے بنائیں گے، اور ہم انشاءاللہ بنائیں گے بھی. تو فیچرڈ امیج بیسیکلی کوئی بھی پوسٹ ہوتی ہے آج کل، جیسے کہ بلاگنگ میں موسٹلی یہ جو آپشن ہے فیچرڈ امیج کا، یہ بلاگنگ کا آپشن ہے. جب کوئی بندہ پوسٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک امیج نظر آتا ہے، جو کہ جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ اب پکچر جو ہوتی ہے، ایک تصویر جو ہوتی ہے وہ 1000 ورڈز کے برابر ہوتی ہے. اگر آپ نے 1000 الفاظ لکھیں اور اس کو ایک تصویر کے ذریعے ایکسپلین کر دیں تو آئیڈیا ہو جاتا ہے لوگوں کے کہ اس میں کیا کنٹینٹ ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو. پھر وہ اس کو ڈیٹیل میں کوئی بھی یوزر دیکھ سکتا ہے یا پڑھے گا اگر وہ اس سے ریلیونٹ ہوا. تو امیج لگانا بھی ایک اچھی چیز ہے. جیسے ابھی ہم نے یہاں پہ دیکھیں، ہم نے اس کو کوئی امیج نہیں دیا، تو سپوز میں کوئی ایک یہاں پہ سیٹ فیچر امیج کر دیتا ہوں، تو میرے پاس ابھی یہاں پہ دیکھ لیں کوئی امیج نہیں ہے. تو میں سلیکٹ فائل کرتا ہوں. یہ ابھی ہم اپلوڈ کریں گے کوئی بھی امیج. یہ دیکھیں میں اس کو یہ والا امیج اپلوڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، سیٹ فیچر امیج آ گیا. میں اب اس کو اپڈیٹ کرتا ہوں. تو آپ جو بھی چینجز کریں، چینجز کرنے کے بعد اپڈیٹ لازمی کریں. پھر میں یہاں پہ آتا ہوں، ریلوڈ کرتا ہوں. تو اب آپ دیکھیں گے کہ تو یہاں پہ اندر پوسٹ کے فون بعد ایک امیج نظر آ رہا ہے، نیچے پھر اس کی پوسٹ. اگر میں اندر پوسٹ پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا کمپلیٹ پاتھ یہ والا اور یہ والا سیم ہے. تو وہ آپ کو اب پوری صرف ایک پوسٹ اوپر امیج میں نظر آ رہی ہے، ایک پوری ہیڈنگ میں نظر آ رہی ہے، اور نیچے اس کا ٹائٹل اور نیچے اس کے کنٹینٹ نظر آتے ہیں، اور نیچے کمنٹس کا باکس. تو یہ بیسیکلی پوسٹ ہے آپ کے پاس. آپ آل پوسٹ پہ کلک کر کے تمام پوسٹ اپنی دیکھ سکتے ہیں. اگر
ایک وقت میں آپ یہ دیکھ لیں. یہاں پہ آپ جس کیٹیگری کی بھی دیکھنا چاہیں یہاں پہ آپ ایڈٹ، موو، ٹریش، آل ڈیٹس، یا آپ جنوری کی جو بھی پوسٹ ہیں وہ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کی پوسٹ نظر آئیں گی. تو اسی طرح نیو کیٹیگری سے کر سکتے ہیں، ٹیگز ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ تو تھا پوسٹ کا انٹروڈکشن. تو میڈیا بیسیکلی میڈیا آپ کا جو ہے وہ امیجز، کنٹینٹس وغیرہ، جیسے میں نے ابھی ایک امیج اپلوڈ کیا وہ میڈیا میں آ گیا. آپ اسی طرح بلک سلیکٹ کر سکتے ہیں، ایڈ نیو کر سکتے ہیں. نیو پہ کلک کر کے یہاں سے سلیکٹ فائل کے جتنی امیجز، آڈیو، ویڈیو لوڈ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. پھر اس کے اوپر آپ کلک کریں تو آپ کو اس کا پاتھ مل جائے گا. یہاں پہ آپ اس کو کاپی کر کے کسی بھی پوسٹ یا پیج میں اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اس کا ایڈوانٹیج ہے پوسٹ کا. تو اس کے بارے میں اتنا، میڈیا کے بارے میں یہ کافی ہے. پیجز کو دیکھ لیتے ہیں. آل پیجز میں جاتے ہیں تو پیجز آر سیم لائک پوسٹ، صرف اس میں ڈفرینس یہ ہوتا ہے میں ایک تو سیمپل پیج آپ کے پاس ہے موجود. اگر آپ اس کو ویو کرنا چاہتے ہیں، میں نے شاید پوسٹ میں بتانا بھول گیا، تو آپ اس پہ یہ ویو ہے جو اس پہ رائٹ کلک کر کے اوپن نیو ٹیب کریں گے تو یہ والی پوسٹ جو ہے یا جو بھی ہوگی وہ یہاں پہ یہ دیکھیں گے اس طرح اوپن ہوگی. یہاں پہ پیج ٹائٹل ہوگا اور یہاں پہ اس کے کنٹینٹ ہوں گے. تو یہ ہم، اگر میں اس کو ایڈٹ بھی کر سکتا ہوں، کریٹ نیو بھی کر سکتا ہوں. تو چلو میں اس کو ایڈٹ کرتا ہوں. ایڈٹ پہ کلک کیا تو سیم آپشنز یہ دیکھ لیں گے. انہوں نے ویژول ایڈیٹر میں اس کو ڈیزائن کیا ہوا. اسکرین آپشن وہی، کمنٹس، کسٹم فیلڈ، ڈسکشن، کمنٹ، سلیکٹ، آتھر، جس کو رکھنا چاہیں آپ رکھ لیں. ابھی ہم نے پہ دو پیج ایٹریبیوٹس اور فیچرڈ امیج کو دیکھتے ہیں. تو یہ پیج ایٹریبیوٹ ہے، آرڈر 0. اس کا مطلب ایک ہی پوسٹ ہے تو ہمیشہ 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ اگر جیسے ہی دوسرا پیج ہم ایڈ کریں گے 1 ہو جائے گا، 2 ہو جائے گا. وہی چیز فیچرڈ امیج ہم یہاں پہ بھی یہی والا لگا سکتے ہیں، یا آپ دوسرا امیج بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں کوئی اور. میں یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں، یہ والا سلیکٹ کر لیتا ہوں، اس کو سیٹ ایز فیچر کر دیتا ہوں، اپڈیٹ کرتا ہوں. اور جو میں نے چینجز کی ہیں مطلب امیج لوڈ کیا تو یہاں سے آپ اس کو پری ویو کر سکتے ہیں. تو ایک یونیک یو آر ایل وہ جنریٹ کرے گا. یہ دیکھیں یہ ہمارے بیڈ روم میں آپ کو وہی امیج نظر آ رہا ہے جو میں نے یہاں پہ ایڈ کیا. باقی اس میں وہی چیزیں آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ورڈ اس میں مائکروسافٹ ورڈ میں کام کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کیسے ہم اس کو سلیکٹ کر کے اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں. اس کو اس کے بعد ہائپر لنک دے سکتے ہیں. یہاں پہ کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں، انٹر کر دیں تو اپڈیٹ کریں تو پریویو کریں. باقی مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ پیج ریڈ کلر کا ہو گیا اور اس پہ یہ دیکھیں لنک بن گیا. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. یہاں پہ اس کو میں ریلوڈ کرتا ہوں اس کو سیمپل پیج کو تو وہی چیز جو اپڈیٹ ہوئی تھی. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ڈیش بورڈ آ رہا ہے لنک، اور یہاں پہ انٹروڈیوس کا تو یہ ریڈ کلر کا. تو اس طرح آپ نیو پیجز بھی کریٹ کر سکتے ہیں. کمنٹس، جو آپ کے پاس کمنٹس آئیں گے، جو کمنٹس آپ کو نظر آئیں گے. اچھا پیجز میں ایک چیز بتانا بھول گیا کہ آل پیجز میں یہاں پہ جو پیجز آپ کریٹ کرتے جائیں گے وہ آتے جائیں گے. اور یہاں پہ آپ ان کو کالمس جو بھی ہائڈ کرنا چاہیں، آتھر کا کالم ہائڈ ہو جائے گا، کمنٹس کا، ڈیٹ کا، اور نمبر آف آئٹمس پر پیج آپ جتنے رکھنا چاہیں. آپ کہتے ہیں جی مجھے ایک پیج پہ مطلب ایک اس پیج پہ 10 نظر آئیں تو وہ 10 نظر آئیں گے. پھر اس کے بعد وہ پیجنیشن کریٹ کر دے، آپ نیکسٹ پیج پہ چلے جائیں گے کلک کر. اسی طرح یہ پوسٹ میں بھی یہی والا آپشن ہوتا ہے. اگر ابھی کرنٹلی ہمارے پاس 2 ہیں تو یہاں پہ دیکھیں 20 ہے تو اس کو بھی میں 10 کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہا ہے لائیو ویو ہے یا ایکسیپٹ ویو، آپ اس کو چینج کر کے اپلائی کر کے دیکھ لیں. یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا جو ٹائٹل ہے اس کے ساتھ تھوڑے سے جو کنٹینٹ ہیں وہ بھی نظر آئیں گے آپ کو. یہاں پہ کمنٹس بھی آپ کو نظر آئے. اس پہ ایک کمنٹ ہے، اس پہ کوئی کمنٹس نہیں ہے. یہ بھی کیٹیگری اینڈ کیٹیگرائزڈ ہے یہ بھی، اور یہ بھی آتھر اس کا بھی ایڈمن ہے اور اس کا بھی. تو یہ میں بتانا بھول گیا تھا. کمنٹس وہی چیز کہ جو بھی آپ نے کمنٹس ہیں وہ نظر آئیں گے. آل، پینڈنگ، فروٹ، اسپام اور ٹریش. مطلب آل کا مطلب ہے جو ان چاروں انکلوڈنگ جو چاروں ٹائپ کے نظر آئیں گے. اسی طرح پیجز میں بھی اور پوسٹ میں بھی آپ کے پاس یہاں پہ
نظر آ رہا ہے، پبلشڈ خالی نظر آ رہا ہے. اگر آپ کسی کو ڈرافٹ سیو کریں گے تو یہاں پہ ڈرافٹ کی ٹیب آ جائے گی. کسی کو ٹریش میں پھینکیں گے تو ٹریش. جب میں اگر ایک اور پیج کریٹ کرتا ہوں، سپوز میں اس کو کہتا ہوں ڈمی پیج، دس از ڈمی پیج، اور میں اس کو سیو ایز ڈرافٹ کر لیتا ہوں. میں پبلش نہیں کرتا. اب میں آل پیجز میں جاؤں گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ پبلشڈ ایک ہے اور ایک ڈرافٹ ہے. جب کہ میں اس پہ کلک کروں گا تو جتنی پبلشڈ پیجز ہوں گے وہ آ جائیں گے. اس پہ کلک کروں گا تو جتنے ڈرافٹ والے پیج ہیں وہ سارے آ جائیں گے. اور اگر اس کو میں ٹریش میں موو کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اب وہ، کیونکہ کوئی میرے پاس ڈرافٹ نہیں ہے تو ٹریش والا آپشن آ گیا. اب یہ ٹریش ہے. آپ اس کو ریسٹور بھی کر سکتے ہیں. ریسٹور کریں گے تو یہ واپس ڈرافٹ موڈ میں، جو بھی اس کا پریویس موڈ ہوگا اس میں وہ چلا جائے گا. تو یہ پوسٹس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، پیجز میں بھی، کمنٹس میں بھی. اب یہاں تک کمنٹس تک اگر آپ کے پاس کوئی پرابلم ہو تو ہم مجھے ضرور کمنٹ کریں، کیونکہ یہاں پہ میں اپنا ٹیوٹوریل اینڈ کر رہا ہوں. اگر آپ کو کوئی بھی یہاں تک پرابلم ہو تو آپ مجھے میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ہم اپیرنس کو ہی ہم ڈسکس کریں گے، اور کیونکہ اس میں کافی سارے آپشنز ہیں اور یہ کافی سارا ٹائم لے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ہم ان اپیرنس کے مینیو کو، تھیمز، کسٹمس، اس کے بعد کے جو یہ مینیو ہے یہ کم از کم ایک ٹیوٹوریل ان سب پہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو اس کی صحیح طرح سمجھ آ سکے کہ اس کو ہم کیسے اپنے یوٹیلائز کر سکتے ہیں فل ایڈوانٹیج میں. تو اس کو سمجھنا، ان اپیرنس کے اندر تھیمز، کسٹمائز ویڈجٹس، مینیوز، ہیڈر، ایڈیٹر کو اس سے پلگ ان میں یہ چیز ہے انسٹال کیسے کرتے ہیں پلگ ان، اور جو انسٹال پلگ ان ہے ان کو کیسے ویو کرتے ہیں. ایڈیٹر کیا ہوتا ہے، اسی اپیرنس میں بھی ایڈیٹر ہے، یوزرز ہیں، ٹولز اور سیٹنگز. تو میں اپنا ٹیوٹوریل یہاں پہ یہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ہم اپیرنس کو ڈسکس کریں گے، اور اگر ٹائم بچا 25 منٹس میں یہ ٹیوٹوریل ہو گیا تو انشاءاللہ ہم پھر پلگنس کو بھی اسی ٹیوٹوریل میں ہی ڈسکس کر لیں گے. تھینک یو فار واچنگ مائی ٹیوٹوریل. اگر آپ کو میرا یہ ٹیوٹوریل پسند آیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اس پوسٹ کو، اس ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ ایک تو اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری پوسٹ کی رینک بڑھتی ہے، ویڈیو کی رینک بڑھتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ پہنچتی ہے ریکمنڈیشن اس کی، اور آپ ہی کی طرح کے دوسرے دوست اور بھائی اس کو دیکھ کے پھر اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ. میں آپ کو پرفیکٹ ویب سولوشن کی طرف سے اور اپنی طرف سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ٹیوٹوریل کو اینڈ تک دیکھا. پلیز آئی ریکویسٹ اگین، ڈو سبسکرائب and do like this video and take care. Bye.